جاتا ہے کہ ان کو دلی کی شان و شوکت ہرگز ناپسند تھی، جس کی وجہ سے وہ پہلے ہانسی اور پھر جودہن یا پاک پتن میں ڈیرہ نشین ہو گئے۔ لیکن کچھ روایات کے مطابق دلی اور اس کی گرد و نواح کی چشتیہ اشرافیہ ملتان کے ایک قصباتی نوجوان کو سربراہ ماننے کو تیار نہ تھی اور ان کے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں، جس کی وجہ سے وہ پاک پتن تشریف لے آئے۔ شاید دونوں باتیں ہی درست ہوں کہ ان کے خلاف سازشیں بھی ہو رہی ہوں اور ان کو اپنے دیش کی عوامی زندگی بھی پسند ہو۔ وہ کہتے ہیں، فریدہ برے کا بھلا کرتا کہ تمہارے دل غصے کے تصرف میں نہ چلا جائے، غصے کی نظر نہ ہو جائے۔ اگر تم جسم کو روک نہیں لگانا چاہتے ہو تو سب غصے والی چیزیں سمیٹ لو۔ پاک پتن اس زمانے میں تجارتی شاہراہ پر ایک اہم مقام تھا۔ دریائے ستلج کو یہیں سے پار کیا جاتا۔ یہ بات حادثاتی نہیں ہے کہ پنجابی کے دوسرے کلاسیکی دانشوروں نے تجارتی مقامات پر زندگی گزاری جہاں ان کو دنیا کے بارے میں اطلاعات ملتی رہی تھیں۔ بہت سی تاریخی دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سے عالم دور دراز سے گرامر اور زبان دانی کے مسائل حل کرانے کے لیے بابا فرید کے پاس پاک پتن آتے تھے۔ پاک پتن کی عوامی زندگی بھی کوئی آسان نہ تھی، کیونکہ وہاں بھی مذہب کا ٹھیکیدار قاضی موجود تھا جو ہر طرح سے ان کو تکالیف پہنچانے پر تیار رہتا تھا۔ اس کے اکسانے پر لوگ آپ کی اولاد کو آزار پہنچاتے تھے، لیکن بابا فرید کچھ زیادہ توجہ نہ دیتے تھے۔ قاضی کو اس پر بھی چین نہ آیا اور اس نے ملتان کے علماء کو اطلاع دی اور سوال کیا کہ کیا یہ جائز ہے کہ ایک شخص جو اہل علم ہے خود کو درویش کہلائے اور ہمیشہ مسجد میں رہے اور وہاں گانا سنے اور رقص کرے۔ جب ان علماء نے بھی کچھ نہ کیا تو قاضی نے کسی کو دے دلا کر تیار کیا کہ وہ بابا فرید الدین کو دوران عبادت ختم کر دے، لیکن اس کا یہ منصوبہ بھی ناکام ہو گیا۔ اس مشکلات کے باوجود بابا فرید نے زندگی کو ذاتیات سے بلا تر ہو کر عوام کے دکھوں کے حوالے سے دیکھا۔ ان کا ایک شعر یہ بھی ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: میں سمجھتا تھا کہ دکھ صرف مجھے ہی ہے، لیکن دکھ تو سارے جہاں کو ہیں۔ اوپر چڑھ کر دیکھا تو پتہ چلا کہ گھر گھر میں ہی یہی آگ سلگ رہی ہے۔ بابا فرید کی عوام کے ساتھ ذاتی اور نظریاتی دونوں ہی اعتبار سے محبت اور اعتبار تھا۔ وہ کہتے ہیں، فریدہ خدا مخلوق میں اور مخلوق خدا میں جنگزی ہے۔ کسی کو برا کہیں جب تمہارے بغیر کوئی برا ہے ہی نہیں۔ فریدہ خاک کی ناقدری نہ کرو، کیونکہ زندگی میں پاؤں اس پر کھڑے ہوتے ہیں اور مرنے پر یہ اوپر سے ڈھانپتی ہے۔ محرم الحرام 1265 عیسوی بمطابق 666 ہجری 92 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ان کا مزار شہنشاہ محمد بن تغل نے تعمیر کروایا جو آپ کے مرید تھے۔ انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ دیوار پر اگا درخت کب تک حوصلہ مند رہے گا، کچے برتن میں کب تک پانی سنبھالا جا سکتا ہے۔ حضور بابا صاحب نے سخت بے چینی اور تکلیف میں گزارا، مگر تمام نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کی اور تمام وظائف بھی پورے کیے۔
پھر عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد ہوش آیا تو آپ نے مولانا بدر الدین اسحاق سے پوچھا کہ میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے۔ مولانا بدر الدین اسحاق نے جواب دیا، حضور عشاء کی نماز وتر کے ساتھ ادا کر چکے ہیں۔ اس کے بعد آپ پھر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو فرمایا کہ میں نے دوسری مرتبہ نماز ادا کروں، خدا جانے پھر یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ مولانا بدر الدین کہتے ہیں کہ اس رات آپ نے 3 مرتبہ نماز عشاء ادا کی۔ پھر آپ نے وضو کے لیے پانی منگوایا، وضو کیا، 2 گانا ادا فرمایا، پھر سجدے میں چلے گئے اور سجدے میں ہی آہستہ آواز سے یا حیو یا قیوم پڑھتے ہوئے آپ واصل حق الحبیب ہو گئے۔ دوستو آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ میری ویڈیو آپ سب دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز میری اس ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔